अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़खर काकाखेल आपको द खैबर टाइम्स के इस खुसूसी एपिसोड में खुशामदीद। खुसूसी एपिसोड इस हवाले से भी कि माह दिसंबर पाकिस्तान के लिए काफ़ी भारी साबित होता रहा है। तारीख से साबित है 16 दिसंबर को न सिर्फ सकूत डाका बल्कि पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक, और 27 दिसंबर यानी जिस रोज़ मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई, इस हवाले से पाकिस्तान की तारीख़ में माह दिसंबर और ये जो तारीख़ है जिनका मैंने जिक्र किया ये काफ़ी अहम है। इस पर आज के इस एपिसोड में खुसूसी तौर पर बात करेंगे, और इसके अलावा JUI के हवाले से JUI और पीपल्स पार्टी के बीच में जो मामला चल रहे हैं इस हवाले से भी मुख्तसर सी गुफ्तगू आज के इस एपिसोड का हिस्सा होगी। लेकिन सबसे पहले उन साथियों से रिक्वेस्ट जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि 27 दिसंबर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन लेटेस्ट से शुरू कर देते हैं। JUI फे के मौलाना फजल रहमान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो लाड़काना में जो बीबी साहिबा की शहादत के हवाले से जो मजलिस हो रही है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मौलाना फजल रहमान शुरू में तो ये कहा जा रहा था कि PDM के जो तमाम कायदीन हैं वो मदऊ होंगे, लेकिन लाड़काना के जलसे में वो नहीं होंगे। इस हवाले से मुतज़ाद इत्तलाहात आ रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक मुबैना ऑडियो टेप के हवाले से जिसमें JUI फे के PDM के मरकज़ी रहनुमा ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने लाड़काना में कुछ सियासी तयनाती और तबादलों की, क्योंकि सरकार सिंध में पीपल्स पार्टी के पास है, तो इस हवाले से उन्होंने कोई डिमांड की थी, पीपल पार्टी ने वो नहीं मानी, और इसके बाद मामलात सद तक बिगड़ गए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर के जलसे में PDM का जो जलसा था उसमें शिरकत से माजरत कर ली थी। ताहम बाद जब मरीम नवाज ने उनसे टेलीफोनिक राबिता किया और उनको राज़ी किया कि वो कम अज़ कम लाहौर के जलसे में वो अपनी शिरकत को यकीनी बनाए, अगर उनका फेक जमीयत उलमा इस्लाम के साथ कोई मसला चल रहा है तो वो एक अलहदा प्लेटफॉर्म पर उसको हल करें। हमारी इत्तलात के मुताबिक ये मसला अब भी है, और ये कोई सियासी इख्तिलाफ नहीं बल्कि गिव एंड टेक जो अमूमी तौर पर पार्टियों के बीच में होती है। एक पार्टी दूसरी पार्टी से जो हुकूमत में होती है उनके साथ उनसे कुछ एक्सपेक्ट करती है। सिंध में चूँकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो इसलिए JUI भी खासी मजबूत है इंटीरियर सिंध में, और लाड़काना भी उसी का हिस्सा है। वहाँ पर कुछ ऐसी सरकारी तयनाती थी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी उनकी बात मान लेगी, लेकिन उन्होंने नहीं बात मानी। बहरहाल ये एक इत्तलाती, और जहाँ तक मौलाना शेरानी साहब और बाकी शुजाउल मुल्क और दीगर जो कायदीन जिनको निकाला गया है, आलमोस्ट बुनियादी रुकनीत उनकी ख़त्म कर दी गई है। इस हवाले से हमारा अपना ये मानना है कि इससे JUI पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान और ये बाकी मुल्क के लिए तो शायद ये नई बात है, लेकिन हम जब MMA के वक्त से जमीयत उलमा इस्लाम को रिपोर्ट करते रहे और JUI के करीबी हलकों से हमारी वाकिफियत है, तो हमें इस बात का पता है कि ये इख्तिलाफ आज की बात नहीं बल्कि इसको दहाई हो चुकी है। तंजीम के अंदर ये मामला चल रहे थे और काफ़ी अरसे से मौलाना साहब की नज़र इन चीज़ों पर थी, और एक साल पहले ख़ुद मौलाना साहब के बकौल उनको ये पता लग गया था कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस टाइप की कोई हरकत हो सकती है, तो उन्होंने इसका तदारुक पहले से कर दिया था। अब जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, लाड़काना बीबी साहिबा की शहादत के हवाले से जो 27 दिसंबर को एक मजलिस होने जा रही है या जो जलसा होने जा रहा है, इस हवाले से अहम बात यह है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत पर बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ फिल्माया गया। किताबें हमारे जो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, सुहेल बड़ाइच साहब, उन्होंने भी एक किताब लिखी है, लेकिन मैं चूँकि मैं और मेरे और साथी हम और खैबर पख्तूनख्वा के जो जर्नलिस्ट या जो कबायली इलाकों से मुंसलिक जर्नलिस्ट थे, हमें इसका अंदाज़ा पहले था। एक शक ये भी किया जाता रहा और मरकज़ पर, और आज भी वो शुबात जब हमसे लोग मिलते हैं तो करते हैं कि शायद बीबी साहिबा की शहादत में उनके शौहर आसिफ अली जरदारी का हाथ है। हमारा ये मानना है कि उनका इतना ही हाथ है जितना बाकी किसी भी फरीक का हो सकता है। ये नहीं पता उनको था, और हमारी इत्तलात ये भी है कि उन्होंने समझाने की कोशिश भी की कि उनको थ्रेट्स है, लेकिन वो नहीं मानी।
یہی معلومات ہمارے پاس بھی تھی جب بی بی صاحبہ پشاور آئی تھی ظاہر شاہ کے گھر میں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو اس وقت ہم نے ان خدشات کا اظہار کیا، کیونکہ پشاور میں اس سے پہلے ہمارے پاس جو اطلاعات نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان سے آ گئی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ بی بی صاحبہ کے دن گنے جا چکے ہیں، کراچی اٹیک کے بعد جو کارساز کا اٹیک تھا اس کے بعد پشاور میں ان پر اٹیک ہوگا، اور اگر اس میں بھی یہ بچ نکلی تو پنڈی میں ڈیفینیٹلی یہ اٹیک ہوگا۔ پشاور میں ہم خود تھے اور اس روز جیسا کہ میں نے عرض کیا ظاہر علی شاہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان کے گھر پر ہماری بی بی صاحبہ سے ملاقات ہوئی، میں نے خود ان سے یہ بات کی، اور لیکن بی بی صاحبہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سنتی سب کی تھی لیکن کرتی اپنی ہی تھی۔ شہادت کے روز 4-5 گھنٹے قبل جب وہ جلسہ گاہ کی طرف جا رہی تھی تو سرینا میں ان کی ملاقات افغان صدر حامد کرزئی سے ہوئی، جن کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ انہوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ بی بی صاحبہ کی آپ کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، آپ اپنی سیکیورٹی بڑھا دیں، تو اس حد تک بی بی صاحبہ کو پتہ تھا۔ اس کے پیچھے تھا کون؟ اس کے پیچھے ہماری اپنی جو انالیسس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کچھ معلومات، کچھ خدشات، کچھ ملاقاتوں کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ بی بی صاحبہ کی شہادت کوئی معمولی سانحہ نہ تھا، ایک ایسی لیڈر جو 2 دفعہ وزیر اعظم بن گئی، جب ان کے ساتھ پرویز مشرف کے جب تمام حربے فیل ہو گئے اور ملک کی انتہائی ابتر حالت تھی تو ایک الٹرنیٹیو کے طور پر سوچا جا رہا تھا، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ پرویز مشرف صاحب صدر ہوں گے اور بی بی صاحبہ ان کے ساتھ وزیر اعظم ہوں گے، اور ایک لائٹ اینڈ اور ایک پروگریسو سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک پلاننگ تھی، کہا یہ جاتا رہا ہے کہ معاملات پاکستان کے اندر اس حد تک بگاڑ دیے جائیں کہ ایٹمی اثاثوں کا بہانہ بن پائے کہ بھئی پاکستان کے ایٹمی اثاثے خطرے میں ہیں، اور اس وجہ سے انٹرنیشنل قوتیں پاکستان کو اس بات کا رضامند کر لیں کہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیار سپرد کر لیں یا تلف کر دیں۔ تو یہ ایک تھیوری تھی، ایک سازشی تھیوری، اور بی بی صاحبہ کو ان ساری چیزوں کا پتہ تھا، لیکن جب وہ پاکستان آئی اور اس نے حالات دیکھے تو اس نے یہ جانا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور جو پرویز مشرف کی پالیسیاں تھیں، پرویز مشرف ملک کو جس طرف لے کر جا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب وہ جا رہے تھے تو اس نے کہا تھا پاکستان کا خدا حافظ، مطلب اپنی جانب سے انہوں نے خدا حافظ کہہ دیا تھا، جو وہ پلاننگ تھی، ماسٹر پلاننگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہاں معاملات بگڑ گئے، اور پھر چونکہ وہ اس ڈیل کا حصہ تھی این آر او، اور جس کے بیک پر برطانیہ سمیت بڑی طاقتیں تھی بے نظیر صاحبہ کو وطن واپس لانے کے لیے، اور یہ جو نیا سیٹ اپ بن رہا تھا، چونکہ بے نظیر صاحبہ نے اپنی راہ الگ کر دی، وہ جب واپس وطن آئی اور ان کو بریف کیا گیا سیکیورٹی والوں نے بھی اور باقی جو پولیٹیکل فورسز تھی، خود عوام، انٹلیکچوئل، تو تب اس نے اپنے ارادے بدلے، اور غالباً یہی وہ وقت تھا کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے۔ ایلیمینیشن کے لیے جو ماسٹر پلان تھا، اس حوالے سے چونکہ ہم رپورٹ کر رہے تھے، ٹی ٹی پی کو پتہ تھا، بیت اللہ محسود کو پتہ تھا، بہت سارے لوگوں کو، خود بے نظیر صاحبہ کے قریبی لوگوں کو پتہ تھا، مشرف کو پتہ تھا، اس وقت کیانی صاحب اسٹیبلشمنٹ میں تھے، سیکیورٹی میں، تو ان کو بھی پتہ تھا، انہوں نے بھی میسیجز بھجوائے کہ ایک خطرہ ہے۔ لیکن پلاننگ جب کی گئی تو جب ہماری بیت اللہ محسود نے تو پہلے انکار کیا، لیکن پھر کہا کہ بھائی مجھے بالکل پتہ نہیں، میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا جن کے نام لیے جاتے ہیں، لیکن سارے آپریشن کی ذمہ داری قاری حسین جو تنظیم فدایان کے بانی تھے، یعنی خودکش حملہ کے جو بانی تھے پاکستان میں، بقول بیت اللہ محسود یہ سارا آپریشن انہوں نے کیا تھا، اور بعد ازاں جو شیخ ابو یزید المصری جو تھے القاعدہ کے آپریشنل کمانڈر، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ بے نظیر خطے میں امریکی مفادات کی ایک کٹ پتلی تھی، اس لیے ہم نے ان کو ایلیمینیٹ کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک گلوبل آپریشن تھا بی بی صاحبہ کی شہادت۔ اب سوالات اٹھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب سب کو پتہ تھا ان کو بچایا کیوں نہیں گیا؟ تو اس کے حوالے سے کراچی میں جب وہ بچ نکلی، پشاور میں ان کے لیے جب سیٹ اپ ہوا اس میں بھی وہ بچ نکلی، تو پنڈی میں 3 ٹائرز میں ان کے لیے پلان کیا گیا، یعنی پہلے فائرنگ
دوسری پر خودکش اور تیسری پر جب اگر وہ صرف زخمی ہوئی یا بچ گئی تو راستے میں ایک اور اٹیک ان پر ہوگا، اور بعد ازاں میں وہ کوآرڈینیٹ بھی حساس اداروں کو موصول ہوئے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان تمام آپریشن میں ایک اور بندہ بھی تھا جو بظاہر تو اس آپریشن میں مر گیا تھا، لیکن اب وہ افغانستان میں کہیں روپوش ہے اور اس کے پاس ساری کہانی ہے۔ اگر ان تمام لوگوں کو ملایا بھی جائے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ لوکل ہاتھ تو استعمال ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ گلوبل ہوتا ہے۔ وہ آپ لیاقت علی خان سے لے کر آج تک جتنی بھی ایون جنرل ضیاء جس طریقے سے ہوا میں موت کے گھاٹ اتارے گئے، تو ظاہری بات ہے وہ لوکل کوئی کام تو ہو نہیں سکتا تھا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہوتی ہے۔ ہاں البتہ لوکل کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں لوکلی، جس طرح میں نے ابو یزید المصری، شیخ ابو یزید المصری جو نارتھ وزیرستان میں تھے، ان کا حوالہ دیا کہ انہوں نے بالکل، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس کے جو کوآرڈینیٹ تھے، لیکن اس کے پیچھے پھر کون ہے؟ تو یہ کہانی آپ اگر کسی بھی دنیا میں کسی بھی بڑی شخصیات کے قتل کے معمات کو دیکھیں تو وہ سر تک اس وجہ سے نہیں پہنچ پاتا کہ آپ لوکل تو اس کو ٹریک ڈاؤن کر لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو طاقتیں ہوتی ہیں اس تک آپ نہیں پہنچ پاتے۔ البتہ ایک بات ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے جتنے بھی پیسز لکھ کے یا پروگرام کیے یا کتابیں لکھی، ایک اہم سوال کہ اس روز بی بی صاحبہ کو گاڑی کے اندر سے جب تمام تھریٹس موجود تھی، جیسا کہ میں نے کیا کہ ہر دوسرا شخص جانتا تھا کہ بی بی صاحبہ پر اٹیک ہونے والا ہے، پھر انہوں نے سر کیوں نکالا؟ ہم نے ساری نعید خان بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور بھی جو لوگ تھے، لیکن اہم اس میں اور جس شخص کی میں بات کر رہا ہوں وہی شخص تھا، یعنی بی بی صاحبہ کا جو ڈرائیور، جس نے تمام تر تباہی کے باوجود، ٹائر چلنے کے قابل نہیں تھے، پھٹ چکے تھے، اس کے باوجود وہ اسی گاڑی میں بی بی صاحبہ کو ہاسپٹل تک لے کر گیا۔ آج تک کسی نے اس کا نہ انٹرویو کیا کہ بھائی گاڑی کے اندر کیا باتیں ہو رہی تھی، کس نے بی بی صاحبہ کو کہا کہ آپ باہر نکل کر جو ہجوم ہے ان کو ہاتھ ہلا کر ان کی داد فرمائے۔ تو اسے بہت سارے سوالات ہیں، یا اس جگہ کو کیوں دھویا گیا، یا مشرف صاحب کو اگر پتہ تھا تو کیوں انہوں نے ایکشن نہیں لیا، یا اگر ہمارے حساس اداروں کو پتہ تھا جب سارے کوآرڈینیٹس تھے تو اوریجنل جو مائنڈ سیٹ تھا اس تک کیوں یہ لوگ نہیں پہنچے؟ جس طرح کارساز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لائٹس بند کر دی گئی تھی، تو وہ کون تھا؟ تو یہ 1 2 3 لوگوں کا کام نہیں ہوتا، ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے اشارہ کیا کہ بظاہر یہی گیم لگتی تھی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت ہوئی تھی، کوئی ڈیل ہوئی تھی، لیکن یہاں آ کر کیونکہ وہ ایک بھرپور سیاسی رہنما تھی، ویژنری تھی، انہوں نے عوام کو دیکھ کر اور پاکستان کے مفادات کو دیکھ کر جب ٹکراؤ کا راستہ اپنانے کی کوشش کی تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے۔ آج بی بی صاحبہ کی شہادت کے حوالے سے اس خصوصی ایپیسوڈ کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم یاد کریں اور ہم بھولیں نہیں کہ اس ملک میں جو ہمارے بڑے قائدین تھے ان کی جو شہادت ہے ان کو ہم یاد رکھیں۔ تو یہ ایک سوال ہوگا، ایک چیلنج ہوگا ہمارے لیے کہ ہم جتنا بھی وقت گزرتا جاتا ہے ہم ان کے اوپر کام کریں اور اصل حقائق تک پہنچے کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ ہم نے اپنی جانب سے ایک معمولی کوشش کی، فی الوقت ہماری طرف سے اتنا ہی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔